السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو آور چینل. میں ہوں سدرا, میرے ساتھ ہے میرے انہوں یعنی کہ سید علی حیدر. سب سے پہلے آئی ایم ریئلی سوری, وی آر ایکچولی سوری. ہم سب دونوں معذرت خواہ ہیں آپ سے جو دوری ہماری رہی ہے, اور آپ کے کمنٹس آتے تھے, وی یوز ٹو ریڈ دیم. یس, تھوڑی سی چیزیں ایسی تھی, وی ور ان ٹریولنگ, وی ور ایکچولی آن اے فیملی ویکیشن, اے مچ نیڈیڈ فیملی ویکیشن. اس کے اوپر بھی ہم آپ کو وہ بھی شیئر کریں گے کہ کیا تھا, وہ سارا آپ سب شیئر کریں گے. لیکن اٹ واز ریکوائرڈ, تو اب یہ اٹ واز این انٹینشنل بریک. I wanted to spend some time, quality time with my husband, with my children. تو بس اس لیے تھوڑا سا, تو اب آ گئے فلی پمپڈ اور ریڈی ٹو گیو یو ریویوز اور آپ کو انجوائے کرانے. ہماری غیر موجودگی میں جتنا کچھ ہوا وہ ہم آپ کو مس نہیں ہونے دیں گے, وہ ہم ڈسکس بھی کریں گے, کیونکہ ہمیں احساس تھا, آپ کے کمنٹس آتے تھے ہمیں, we used to read them and it always gave us a feeling of being important to you guys. Exactly, this I really want to mention. آپ لوگ اتنے پیارے ہیں, اتنے سویٹ ہیں, اتنے کیوٹ ہیں. کچھ تو سب نے نیچے لکھا ہوا تھا آپ کہاں چلے گئے ہیں, پریشان ہو گئے. ہاں, تو آئی لو دیٹ کہ اتنے تھوڑے سے ٹائم میں یو گیون اس سو مچ لو اینڈ سو مچ کیئر. اور اتنا کنسرن وہی ہوتے ہیں جس کو کوئی کیئر ہوتی ہے, ورنہ آج کل کس کے پاس ٹائم ہے. جیسے ابھی میں کون مو گیا تیرا شو گو. پولیٹیکل بات نہیں کرنی. نہیں جی, کیا کر رہے ہیں پھر آج ہم؟ اچھا جی, آج ہم شروعات ہم کریں گے ون آف آر فیوریٹ ڈراما ڈنک. اس کا ایپیسوڈ نمبر 7 تھا, وچ واز اے پاور پیکڈ ڈراما, گریٹ پرفارمنسز. کچھ پوائنٹس ہیں وہ آگے آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے, سو اسٹے ٹیونڈ. دیکھنی آپ نے پوری ویڈیو, کیونکہ کچھ ایسے 1-2 پوائنٹس ہیں جن پہ سب کچھ اچھا ہونے کے باوجود کچھ 1-2 چیزیں جس پہ تھوڑا سا ڈسگریمنٹ ہے. we have a different opinion جو کہ شاید پاپولر اوپینین نہ ہو, بٹ ڈیفینیٹلی ہمارا کام ہے کہ آپ کو اپنا آنیسٹ اوپینین دیں. وہ آپ ڈیفینیٹلی آپ کی مرضی ہوتی ہے, آپ اس سے ایگری کریں. اور یس, ون مور تھنگ, جو لاسٹ کا ٹوسٹ ہے وہ ہم لاسٹ میں آپ سے ڈسکس کریں گے. یس, میں پرانی ویڈیو جا کے دیکھے, میں فیصلہ آپ نے کرنا, کمنٹ میں نیچے فیصلہ کرنا میں نے کہا تھا. اچھا, اور یہ آئیڈیا بھی میرا تھا, میں نے تم سے ڈسکس کیا تھا, اور جس میں اچھا اب یہ بندہ مانے کا نہیں, اس لیے sitting on my right side, so she is always right. Wife is sitting on the right side, even if she was on the left side, she is always right. ہم بیٹھے ہوئے تھے, ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے, سامنے والے صوفے بیٹھے ہوئے تھے, اور میں نے آپ سے کہا تھا علی شاید یہ ہوگا. آپ نے کہا اوئے ہوئے ہوئے, ڈرامے دیکھ کے ایسی بھی ڈرامے ہی ہو گئے. نہیں, آپ کا ایگزیکٹلی یہی تھا نا, میں نے اوئے ہوئے کہا تھا, اوئے ہوئے 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 3 دفعہ کیا. آپ کو جب ہم بتائیں گے تو آپ کی بھی اوئے ہوئے نکل جائے گی. لٹرلی شروع کریں جی, اسٹارٹنگ آف اٹ واز اے سیڈ اینڈ. جو اس کا اس سے پچھلا ایپیسوڈ تھا بہت ڈپریسنگ تھا. اٹ واز سو ڈپریسنگ کہ میرے میں حوصلہ نہیں پڑا تھا کہ میں فوراً جو اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ تھی میں دیکھتی, کہ میں ویکیشن میں تھی تو مجھے تھا کہ میں ذرا 2-3 دن ٹھہر کے, چھٹی خراب ہو جائے گی, چھٹی واقعی بڑی بری خراب ہونی تھی. مجھے پتا تھا نیکسٹ میں کیا ہونا ہے, تو دکھایا اس میں یار بڑے ایکٹرس تو ٹھیک ہے, میں ہمیشہ کہتی ہوں نمان اجاز صاحب, یاسرا, بلال, سب ثنا, سب بہت امیزنگ ہے. لیکن اس میں جو بچی غنا بنی ہوئی ہے, اوف, بچی جیسے سسکیاں لے کے روئی, مجھے لگا جیسے واقعی میں اس کا کوئی اپنا چلا گیا دنیا سے. It was so natural, so natural. جو ماں کے گلے لگ کے, I wasn't expecting. میں نے تو مطلب ہم نے ہالی ووڈ بالی ووڈ کی موویز اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی بچی اتنی نیچرل ایکٹنگ نہیں کر سکتی, آپ اس سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتی کہ وہ ایسا کرے گی. پورے نا بڑے بڑے لوگوں کی طرح پورا ڈائلاگ ایسے بولتی ہے, لگتا ہے کہ وہ واقعی میں وہ یاد ہے ہم نے وہ لاسٹ میں ڈسکس بھی کیا تھا کہ وہ ڈیورنگ اے سین وہ بلال کی اس کو ٹانگ لگ جاتی ہے, وہ گری ہے, پر اس میں بھی وہ بچی کیریکٹر سے نہیں نکلی. حالانکہ بچہ کہتا ہے مجھے چوٹ لگ گئی, سین کٹ کرو. نہیں, وہ چلتا رہا, شی نیو ہر اسکرپٹ کہ میں نے آگے کیا کہنا ہے, آگے کیا کرنا ہے میں نے. امیزنگ, بہت اچھی بچی, اللہ آپ کو زندگی صحت دے, آپ بہت پیاری بھی ہو, امیزنگ ایکٹریس یو آر. ہوپ فلی آپ آگے کنٹینیو کرو گی تو وڈ لو ٹو سی کہ آپ کیا کمال کرتی ہو. یہاں پہ جی آئمہ سے یاسرا اگین, شی از ڈن ٹریمینڈس جاب. ان کا وہ جو شوق میں چلی گئی ہیں, اور جو خاموشی اور ایک اندر ہی اندر ان کا گھلنا ہے, اور کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, وہ ہوتا ہے
جب آپ کا کوئی قریب کا چلا جاتا ہے کچھ لوگ بہت زیادہ ریئیکٹ کرتے ہیں, کچھ لوگ ایک ڈینائل فیز میں چلے جاتے ہیں, کچھ لوگ اس چیز کو پروسیس کرنے میں بہت ان کو ٹائم لگ جاتا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ. تو ان کے ساتھ نا کچھ اس طرح کہ وہ کہیں نہ کہیں آئے تھے کہ ان کو اس بات کا بھی گلٹ ہے کہ وہ کیوں چلی گئی, کیونکہ ان کی بیٹی آگے کہتی ہے کہ ہمیں بابا کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا. سو اچھا, اس میں مجھے جو ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ لگی اس پوری ایپیسوڈ میں, حیدر کی باڈی لینگویج دیکھنے والی ہے, دو لوگوں کی, ایک عمل کی اور ایک حیدر. تو نوٹ کیجیے گا ڈفرنس, اور اس کے اوپر سے کہ اس کی باڈی لینگویج ایسی کیوں ہے, وہ پردہ اٹھتا ہے ان دی اینڈ. اب حیدر کو کہیں نہ کہیں اس چیز کا گلٹ ہے کہ جو اس نے کیا شاید وہ اس نے زیادتی کر دی, اس نے جا کے پروفیسر کے گھر پہ اس کی بیٹی کے سامنے ایسی غلط بات کی, سارا کچھ اس نے کیا. اچھا, پروفیسر صاحب کی آبویسلی نے سوسائڈ کمٹ کر لیا. دو طرح کے لوگ ہیں, کوئی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بے قصور تھا اس لیے اس نے کر لی, وہ ہیلپ لیس ہو گیا تھا. اور یہاں پہ آئی وڈ سے آئی ایم سارٹ آف پرسن ہو ڈز ناٹ سپورٹ دس ایکٹ آف سوسائڈ, لیکن جو دکھائی ہے نا سچویشن, انہوں نے بڑا جسٹیفائڈ تھا کہ اس آدمی کے پاس کوئی وے آؤٹ تھا ہی نہیں, اس کی بچی کی زندگی اسپیشلی when his family abandoned him. مطلب ایک طرح سے جب اس کو لگا میں اپنی فیملی سے پلر ٹوٹ گیا, اس سے مینشن بھی کیا تھا, اس کی بچی کی زندگی پہ بہت افیکٹ آ رہا تھا. He couldn't take that. ہاں, میری وجہ سے میری بچی کی زندگی خراب ہو رہی تھی, because everyone was treating her accordingly جو اس کا کیا ہوا تھا وہ اس کے اوپر آ رہا تھا. اب جی پروفیسر صاحب کی سوسائڈ کی خبر پتہ چلتی ہے تو جو حیدر ہے وہ بکھلا گیا ہے, اور جو عمل حیدر بکھلایا نا وہ کہ وہ کہیں نہ کہیں اس کی باڈی لینگویج سے لگ رہا ہے کہ وہ افسوس ہے. اچھا, جو دوسری طرف ہے نا بکھلائی اصل میں عمل ہے. عمل کی آپ باڈی لینگویج دیکھیے گا, وہ عجیب ایکٹ کر رہی ہے نا کہ یعنی کیونکہ حیدر اس سے کہیں نہ کہیں بات نہیں کر رہا, وہ اس کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا چاہ رہی ہے, وہ بات نہیں ہو پا رہی ہے, اور وہ اس کشمکش میں کہ حیدر ایسے کیوں کر رہا ہے, اور وہ اس کو کالس پہ کالس کریے. اچھا, ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی انسان کو تھوڑا سا ریمورس ہوتا ہے, کوئی انسان ریپینٹ کرتا ہے کہ میرے سے اتنی بڑی غلطی ہوئی, یا غلطی نہیں بھی کہ چلو اگر اصل بات بھی ہے میں نے یہ بات مجھے شاید نہیں کہنی چاہیے تھی, یا اگر یہ ہو رہی تھی اور میں دیکھ رہی تھی بندہ اتنا افیکٹ ہو رہا ہے تو مجھے اس چیز کو ہولڈ بیک تھوڑے ٹائم کے لیے. وہ اس کی سوسائڈ کی خبر سن کے بھی آئی بلیو کتنا بھی کوئی سخت دل انسان ہوتا ہے نا, وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو برا وہ اس کو اپنی پڑی ہوئی ہے, اس کو ہے کہ کیا 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 یوں میں اینا ٹیٹ انسان زندگی چ نہیں رکھا. مطلب آپ کو پرواہ نہیں ہے نا کہ بندہ مر گیا, ایک بندہ جو آپ کا ٹیچر تھا, بال بچوں والا تھا, وہ مر گیا, انہوں اپنی ٹینشن پہ یہ حیدر نہ کدھر نکل جائے, حیدر نہ ہوگا چوچا کاکا ہوگا, کدھر جائے گا, تیرے کو لے آئے گا وہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے, ہی از یور فیانسے. تو وہ اس کو اس کی پڑی ہوئی ہے, وہ سارا سین کولڈ ہارٹڈ دکھایا ہے. ویسے کولڈ نہیں, وہ کیا وہ تو برف ہی ہے, چڑیل, برف پہ بیٹھی چڑیل. I don't want to say, لیکن واقعی میں وہ ایک بڑی عجیب سی اس ایپیسوڈ میں نا اس کی باڈی لینگویج میں اینڈ میں آپ کو پتہ چلے گا کیوں تھی اس طرح سے. The real عمل we will reveal it to you. ہاں, we will reveal it to you. So what happens is کہ ان کی جنازہ پڑا ہوتا ہے یہاں پہ, جب تک وہ جنازہ پڑا ہوا ہے دکھایا ہے کہ لوگ جو ہیں نہیں شو اپ کیے, ان کے کولیگز نہیں آئے ہیں, ان کا اس پوائنٹ کو غور سے سنیے گا جو بات اب ہو رہی ہے, ان کا کوئی اسٹوڈنٹ نہیں آیا ہوا, کوئی نہیں آیا, ٹوٹل 3 لوگ آئے ہوئے ہیں. اور جو حیدر ہے وہ باہر ہے, ان کی جو فرینڈ ہے, میں ہمیشہ ان کا نام جو ہے نا میں بھی بھول جانا, منال, وہ اور حیدر گئے ہیں. اچھا, منال گئی ہیں اور حیدر بھی گئے ہیں ان کے جنازے پہ. اور میں تھرو آؤٹ یہ سوچ رہی تھی کہ حیدر ٹھیک ہے, مانا اس کو افسوس ہو رہا ہے, پر یہ اتنا جذباتی ہو کے اس کے یہ کیسے چلا گیا ہے. تو وہ بھی اگین جس طرح میں کہہ رہی ہوں کہ ان دی اینڈ یو ول گیٹ ٹو نو. حیدر جنازے کے لیے گیا ہوا ہے اور وہ منال کو کہتا ہے اندر جا کے دیکھو واٹ از دا سچویشن. منال آ کے کہتی ہے, باہر بتاتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں آیا, بندہ ہی نہیں ہے. اچھا ویسے میں بتاؤں یہاں پہ اب یہ وہ پوائنٹ جیسے میں نے آغاز میں کہا تھا کہ ہمارے کچھ ڈس ایگریمنٹس ہوں گے, کچھ ڈبیٹیبل یہ بات ہے جو ہونے جا رہی ہے یہاں پہ, کہ وہاں پہ I'll start off with this کہ اس میں انہوں نے ایک بڑا, میں یہ کہوں گی کہ مجھے دیکھنے میں تھوڑا عجیب لگا. مانا کہ وہ جو کنوے کرنا چاہ رہے تھے وہ میں بہت اچھا کنوے ہو گیا, لیکن نا اس میں انہوں نے دکھایا ہے کہ یاسر جی جو ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کے جنازے کو کندھا دے رہی ہیں. دیکھیں بتاؤ نا کہ کیونکہ کوئی اور آیا, ہاں یہ دکھایا ہے کہ جی 3 مرد تھے اور obviously جنازے کو
4 مرد چاہیے اور اس لیے نہیں آیا کیونکہ سب کو لگتا ہے کیونکہ جو خودکشی کی ہے انہوں نے ہراس کیا تھا. خودکشی ایک فعل حرام ہے. نہیں خودکشی کی وجہ سے نہیں, وہ اس لیے نہیں آئی کیونکہ ان پہ ہراسمنٹ کا چارج ہے, تو وہ کہتے جی یہ اچھا آدمی نہیں تھا. تو دیکھیں ایک چیز وہ تو ہمیں میسج کنوے ہو گیا, جو ڈر آپ اس کو کسی اور طریقے سے بھی کنوے کر سکتے تھے, ضروری نہیں تھا کہ آپ یہ والا عورت سے جنازہ اٹھواتے. ہاں میرا یہاں پہ جو ایک ہے چیز, جو مجھے چیز تھوڑی کیونکہ مجھے اس کے بارے میں زیادہ نالج نہیں تھی, تو آئی کنسلٹڈ سم ون, میں نے ان سے پوچھا کیا یہ اسلام میں کوئی کتنی بھی مجبوری ہو عورت جنازے کو کندھا دے سکتی ہے؟ تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ اٹس ناٹ الاؤڈ, اور وہ ایک حدیث بھی انہوں نے کوٹ کیا. میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, لیکن اسلامکلی پھر آپ چلے اگر اسلام کو بھی اس چیز سے, ریلیجن کو نہیں لے کے آتے, کلچرلی مجھے یہ سین بہت غلط لگا, کیونکہ میں مانتی ہوں ایک مسلم کنٹری میں ہوتے ہوئے, پاکستان میں ہوتے ہوئے, میں کہتی ہوں کوئی بغیرت سے بغیرت کسی نے فیل کیا ہو نا, اس کا بھی اگر جنازہ جا رہا ہوگا نا, تو ساتھ نے جو دیکھنے والا ہوتا ہے, میں اپنے والد صاحب کی بات کرتی ہوں کہ میں نے بچپن سے دیکھا ہے, ہم اسکول سے آ رہے ہیں, کالج سے آ رہے ہیں, باہر سے کہیں سے ہم لوگ پوری فیملی بھی اگر آ رہی ہیں, اف مائی فادر وڈ سی کہ کوئی جنازہ جا رہا ہے, میرے ابا سائڈ پہ گاڑی پارک کرتے تھے, اور اگر کندھا نہیں دے سکتے تھے تو ڈیفینیٹلی وہ اس جنازے میں چار قدم چلتے تھے, کیونکہ جنازے میں شامل ہونے کا بہت ثواب ہے, اور کندھا دینے کا تو بہت ثواب. میں ایک پوائنٹ رکھ دوں اپنا, پاکستان کے کلچر کی میں بات کر رہا ہوں, میں نے یہ خود آبزرو کیا اور خود کیا بھی ہے. پاکستان میں جب کوئی جنازہ جا رہا ہوتا ہے کسی بھی شہر گلی کے اندر, ایک گاؤں کے اندر, تو اکثر محلے والے یا ارد گرد کے لوگ, سڑک پہ چلنے والے لوگ, وہ ثواب کی نیت سے کندھا دیتے ہیں. وہ میت کی شناخت نہیں پوچھتے. میں نے کئی دفعہ ایسا کیا ہے, مجھے نہیں پتا ہوتا کہ میت کس کی جا رہی ہے, ایون یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ مرد ہے یا عورت ہے جو جا رہا ہے, تو صرف اللہ کے حضور اپنا ثواب لکھوانے کے لیے ہم کندھا دیتے ہیں. اب وہاں پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں جناب, وہ محلے میں آ رہی ہے جنازہ, میت آ رہی ہے, عورت نے اٹھایا ہوا ہے, لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ کھڑے, دکھاتے سنسان تھا ہے ہی نہیں, کہ رات کے اندھیرے میں سنسان, یہ دکھاتے ہیں نا کہ وہ اتنے امبیرسڈ ہیں اس چیز سے کہ انہوں نے کیا کیا کہ رات کے اندھیرے میں بالکل خاموشی میں, جب کسی کو دور دور تو خبر نہیں جائے, وہ کہتا ہے جی 1 بج گیا 1:30 بج گیا, اتنی سویر کے ٹائم پہ تتی دھوپ کے اندر آپ نکلے ہوئے ہیں یہ کام, اور ساتھ وہ ایک دکھائیے گاڑی کے پاس 2 سے 3 بندے کھڑے ہیں. دیکھیں میں پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا, میں نہیں مانتا, میرا معاشرہ بھی اتنا خراب نہیں ہوا, میرا معاشرہ ابھی اتنا برا نہیں ہوا کہ وہ کسی جنازے کو کندھا نہ دے. یہ بات میرا ماننا ہوتا ہے. تھوڑا سا نا مجھے یہ دیکھنے میں بڑی چیز نا ایگزیجریٹڈ لگی, اتنا نہیں کرنا چاہیے تھا, آپ نے یہ کنوے کرنا تھا. بھائی دیکھیں اتنے لوگ تھے, 3 لوگ بھی تھے نا, میں کہتی ہوں آپ کا محلے سے چلے کوئی نہیں آیا, کوئی کولیگ نہیں آیا, کوئی. حالانکہ ایک چیز وہاں پہ جو جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ شروع ہوا تھا, وہ جو کیا تھی ان کی جو کولیگ ٹیچر, وہ آئی نہیں ہے. او بھائی ان کا ہسبینڈ کیوں نہیں آیا؟ وہ آ جاتا, جی ہسبینڈ نہیں آتا, اپنے دوست بلا لیتی, بھائی کو بلا لیتی, کزن کو بلا لیتی, پی ایم فون کرتا, اپنے کوئی 4 رشتہ دار بلا لیتا, ان کو کیا پتا یہ کون تھا. آپ کو پتا یہ تو یہ جو ہوتے ہیں آپ کے ہیلپرز وغیرہ, یہ تو ویسے ہی بڑے جذباتی ہوتے ہیں, یہ تو ویسے ہی دکھی, آپ کو پتا زیادہ ہو جاتے ہیں, ہاں مر گیا, وہ تو بھاگ کے آتے ہیں. یہاں تو جنہوں نے قتل کیے ہوتے ہیں نا دوسروں کے, اور جب ان کو پھانسی ہوتی ہے تو ان کے جنازے کو بھی 4 لوگ گندہ دینے آ جاتے ہیں, چلو یار اللہ تعالیٰ اس کا اگلا سفر آسان کرے. یعنی یہ بھی الاؤڈ نہیں ہے. پھر عورت جنازے کے ساتھ بھی نہیں جا سکتی ہے. دیکھیں آئی ہیو لاسٹ مائی مدر, مجھے میری ماں سے زیادہ کوئی دنیا میں عزیز نہیں تھا, میری مرنے والی حالت ہو گئی تھی, لیکن مجھے ڈیپ ڈاؤن کہیں پتا تھا کہ میں ان کو وہاں تک چھوڑنے نہیں جا سکتی ہوں. میرا یہ ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے, تو یہ چیز دکھانا بہت میرے لیے unnecessary تھا. ہاں اس کو دکھائے بغیر بھی یہ چیز ہو سکتی تھی. سو دس واز مائی پوائنٹ. اچھا اب ہم آتے ہیں, تدفین ہو گئی ہے, سارا کچھ ہو گیا. ہاں یہاں پہ بلال آ جاتے ہیں, یعنی جو حیدر ہیں, وہ دکھاتے ہیں کہ وہ ہی شفٹس, اس کو کہیں اتنا وہ چپتا ہے کہ وہ دیکھ کے اس کے لیے وہ برداشت کرنے سے باہر ہو جاتا ہے کہ جی 3 بندے ہیں اور اس کی بیوی کو کندھا دینا پڑ رہا ہے, تو وہ آ جاتا ہے, ہی ٹیکس دا تھنگ, اور وہ آگے ان کو جنازے تک ان کو دفنانے جاتا ہے. یہاں پہ اب آپ کو اس کا کانٹیکٹ عمل کا نہیں ہو پا رہا حیدر سے, تو وہ اس کی فرینڈ سے, وہ اپنی فرینڈ سے پوچھتی ہے کہ یار یہ کیا بکواس ہے, میں اتنے ٹائم سے کال کر رہی ہوں, اور حیدر مجھے تو کہتی, وہ بتاتی کہتی کہ وہ پروفیسر کے جنازے میں گئے تھے. اس کے اوپر عمل کی پھر سے کھٹکتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ میں نے کہتی ہاں وہ میں بھی گئی تھی. وہاں پہ وہ تھوڑی سی نا آکورڈ ہو جاتی ہے. اب یہ سب جب ہو رہا ہوتا ہے,
सीन चेंज होता है. अब हाँ एक चीज कठोरपन मेरे ख्याल से उसको अपनी पुप्पी से ही है. हाँ वो मुझे लगा है कि उसको जो सख्ती है ना वो अपनी पुप्पी से आई है. वो पुप्पी कहती है वो मर गया वो उसका अपना फेल था, उसने खुदकुशी की, हमारी अमल का इसमें कोई शादी करिए ठोक बजा. हाँ तुसी ब्याह करो. खैर वो ये अच्छा, वो कहीं बादशाह अकबर के जमाने में उनकी जो जेल थी उसकी कोई जलाद तो नहीं थी पुप्पी? लगती ऐसे ही है. नहीं वो क्या था, है जेलर हो गए, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं. हाँ मेरे ख्याल में वो थी मुझे उनकी उस टाइप की वो तो भले. लेकिन अच्छा देखो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो कि खून कितना जोश मारता है. पुप्पी जैसी है, पुप्पी वर्गी. हाँ वो बड़ी सख्त दिल और बड़ी कोल्ड हार्टेड औरत है. तो खैर वो भी ये कहती है. अब जो चीज़ रिवील हुई है इसमें क्या होती है कि वो बैठा होता है, वो अचानक से फ्लैशबैक, आपको याद होगा एक कॉन्वर्सेशन थी प्रोफेसर हुमायूं की और अमल की, इन्वेस्टिगेशन रूम से निकलते साथ ही अमल को वो एक म्यूट की भी पिछले एपिसोड में थी. इस एपिसोड में उसकी असल बात दिखा देते हैं. उसमें दिखाते हैं वही जो मैंने आपसे कहा था. मैं बताता हूं. उसमें एक तो उसके मैसेज करते हैं अनम्यूट करके क्या बताया उसमें नजर आ गया कि अमल कहती है, हाँ, अमल कहती है कि ये इल्जाम मैंने आप पे झूठा लगाया, आपने चूंकि मेरी बात नहीं मानी थी. लेकिन मैंने तो कहा था यस क्या अवॉइड कर सकते हैं. वो देख रही है कि वो आदमी कितने कर्ब से बाहर निकला है, उसकी बॉडी लैंग्वेज में इतनी तकलीफ है और इतनी ठंडी है. वो आगे से उसको कहती है मैंने तो कहा था. अच्छा यहाँ पे अब हम चले गए शौक में, लेकिन अभी शौक आने वाला है. ऐसे कैमरा जूम आउट हो रहा है ऐसे क्या होता है जी, और दीवार के साथ यही गुफ्तगू पूरी सुन रहा है हैदर. हो ये वो पॉइंट था कि जिसकी वजह से हैदर अमल का फोन नहीं सुन. और मैंने कहा था कि हैदर को मोस्ट ऑडी नहीं पता, क्योंकि जो उसके रिएक्शन को मशवरा भी इन्होंने दिया था, फिर उसने सीन डाला इसके अंदर राइटर ने. ऐसा नहीं है, मुझे पता है कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि जो अमल है ना वो कुछ है उसमें कुछ गलत है, लेकिन मुझे हैदर से वो वाली फीलिंग नहीं आती थी कि उसने उसको ये कहा होगा कि तुम ये हरकत करो, क्योंकि हमें ये तो शुक्र है एवी मनने ने कुछ. तो अब नेक्स्ट एपिसोड, क्योंकि अब यहाँ से ये असल स्टोरी स्टार्ट होगी, क्योंकि हमें देखिए यहाँ तक तो पता था कि प्रोफेसर जो है वो गलत उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, उन्होंने खुदकुशी करनी है, मर जाएंगे. अब क्या होगा मैं ये देखना चाहती हूँ. अब हैदर क्या करेगा, क्योंकि हैदर को उसका ज़मीर बहुत तंग कर रहा है और उसको गिल्ट ट्रिप्स हो रहे हैं. तो ये दिस आई वुड लाइक टू सी कि क्या हो रहा है. उसके लिए आप अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए. और आपने ये जरूर बताना है कि मैंने कहा था कि अली ने कहा था. चलिए आप डिसाइड कीजिएगा पुरानी वीडियोस देख के. बहुत शुक्रिया आपने हमारी वीडियो देखी. और आखिर में वो जो हमने रिक्वेस्ट करनी होती है, तरला करना होता है आप लोगों को. नहीं मैं तो प्यार से कहूँगी कि प्लीज़ मुझे मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें, अली को भी फॉलो करें, और हमारी वीडियोस दोबारा से देखें. बैक विद अ बैंग, और इंशाल्लाह अब आपको बहुत मज़ा आने वाला है. इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.